عزیز مصر کی بیوی آپ سے عمر میں بڑی تھی، وہ آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کی۔ وہ آپ کو دیکھ کر اپنا مقام و مرتبہ بھول گئی اور دیوانگی کی حد تک عشق یوسف میں مبتلا ہو گئی۔ اس نے اپنی غلط سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک روز آپ کو اپنے کمرے میں بلایا اور واضح انداز میں آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور ایک روز دروازہ بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک بے انصاف لوگ پناہ نہیں پاتے۔ اور وہ عورت یوسف کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دروازے کے پاس عورت کا خاوند دونوں کو مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کی سوا کیا سزا ہے کہ یا قید کیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یوسف نے کہا، اسی عورت نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ اس عورت کے قبیلے میں سے ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ عورت سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ زلیخا جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ زلیخا کے عشق کا چرچا عام ہو گیا تھا، عورتوں نے زلیخا کو طعنے دینا شروع کر دیے تھے، لہذا اس نے حسن یوسف کا جلوہ دکھانے کے لیے مصر کی معتبر عورتوں کو دعوت دی، اور عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ رہی تھی حضرت یوسف وہاں سے گزرا تو انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ حضرت یوسف کو زلیخا کی طرف سے کھلے عام دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس کی خواہش کی تکمیل نہ کی گئی تو جیل میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اس وقت حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی قرآن کریم میں اس طرح مذکورہ ہے۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجبور کرتی ہے اس کی نسبت مجھے قید منظور ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو دفع نہ کرے تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر اس سے دفع کر دیا، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ صحیح نشانیاں دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصہ کے لیے ان کو قیدی کر دیں۔ اس وقت مصر کا حکمران ریان بن ولید تھا جس نے آپ کو جیل بھیج دیا۔ یہ زمانہ آپ کی نبوت کا تھا، آپ نے اپنی تبلیغ جیل میں بھی جاری رکھی۔ قرآن پاک میں آپ کی تعلیمات کا ذکر اس طرح فرمایا گیا ہے، اور اپنے باپ دادا ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے مذہب طریقہ کار پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایان نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پر بھی اور ان تمام انسانوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا بہت سے متفرق کئی رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ کچھ نہیں ہیں، صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کا کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت فرمان روائی کا اختیار نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ طریق زندگی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس قید خانے میں 2 اور نوجوان قیدی بھی تھے،
उनमें से एक बादशाह का साकी और दूसरा शाही बावर्ची था। कुरान मजीद और बाइबल दोनों में मज़कूर है कि उन कैदियों ने हज़रत यूसुफ को अपने अपने ख्वाब सुनाए और हज़रत यूसुफ ने उनकी ख्वाबों की ताबीर बताई जो कि बिल्कुल सही और दुरुस्त निकली थी। हज़रत यूसुफ 7 साल कैद में रहे। 8वें साल बादशाह मिस्र ने एक डरावना ख्वाब देखा। उस वक्त साकी बादशाह को हज़रत यूसुफ का ख्याल आया। उसने बादशाह मिस्र से तमाम हकीकत हाल बयान करते हुए कहा कि उस ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ सही तौर पर बयान कर सकते हैं। कुरान पाक में इस किस्से को यूं बयान फरमाया गया है। एक रोज़ बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और अनाज के 7 होशे सब्ज हैं और दूसरे 7 खुश्क। ए अहले दरबार, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर समझते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। लोगों ने कहा, ये तो परेशान ख्वाब की बातें हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। अब वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रिहाई पा गया था और उसे एक मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, वो बोल उठा कि मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बताता हूँ, मुझे जेल खाने में यूसुफ के पास जाने की इजाज़त दीजिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की किस्त में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।